میرے ساتھ بیت کے ساتھ بنیادی باتیں میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، بائبل میں سے بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنے کے طویل سفر کے آخری باب میں، جس میں ہم ساتھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پورے نظریے پر بات کریں گے کہ خدا آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور یقیناً وہ رکھتا ہے۔ شاید آپ اس سے واقف ہوں مگر آپ نے پوری طرح دریافت نہ کیا ہو کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور کچھ حالات میں وہ جو ہم سب سے چاہتا ہے کہ ہم کریں ایک جیسا ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے الفاظ میں چند مخصوص باتوں کے لیے بلائے گئے ہیں کہ مسیح کے خادم بنے۔ تو متی 20ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت دیکھیں۔ یسوع نے یوں فرمایا، یہاں لکھا ہے تمہیں ایسا نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے شاگردوں سے مقابلے سے متعلق بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ تو یسوع کے پاس خادم بننے سے متعلق کہنے کو بہت کچھ تھا۔ اگر تم خدا کی بادشاہی میں بڑے ہونا چاہتے ہو تو سب کے خادم بنو۔ اب یہاں ایک بات ہے، شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون بڑا ہوگا، اور وہ بہت مقابلہ پسند تھے، اور مجھے اس میں یہ بات پسند ہے کہ یسوع نے ان کی بڑا بننے کی خواہش پر ڈانٹا نہیں، اس نے بڑا بننے کو آسان لفظوں میں بیان کر دیا۔ دراصل بڑا بننے کا بیج خدا نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر رکھا ہے۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو سنیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اسے اس طریقے سے ہونا چاہیے جیسے خدا چاہتا ہے۔ تو یسوع اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، سنو، تم بڑا بننا چاہتے ہو، زبردست۔ اور پھر متی 19ویں باب میں ایک اور زبردست حوالہ ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو خدا کی خدمت کرنے کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ متی 9ویں باب کی 35ویں سے 38ویں آیت یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا، پھر 37ویں آیت دیکھیں، وہ یہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ کیا آپ جانتے ہیں خدا کے نقطۂ نظر سے پوری دنیا میں ہر طرح کی فصل کاشت ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے لوگ، قومیں، شہر، گاؤں، قصبے موجود ہیں جہاں لوگ انجیل کے لیے پک چکے ہیں، وہ خوشخبری سننے اور خدا کو ہاں کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بھوک نہیں، یہ پکی ہوئی فصل نہیں جس کی کمی ہے، وہ مزدور ہیں، کام کرنے والے ایسے لوگوں کی کمی ہے جو جائیں اور انجیل کی منادی کریں اور فصل کاٹیں۔ اور یسوع کھیتوں کو دیکھتا ہے، بائبل فرماتی ہے اس نے دیکھا کہ لوگ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا چرواہا نہ ہو، وہ سہمے ہوئے ہیں، بے یار و مددگار اور پریشان ہیں، وہ خستہ حال اور پراگندہ ہیں۔ انہیں کس کی ضرورت ہے؟ انہیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، انہیں کسی شخص کی ضرورت ہے، انہیں ضرورت ہے کہ کوئی خادم ان کے پاس آئے، انہیں خوشخبری دے۔ تو یہ لوگ ہیں اور آپ ہیں، ہم سب ایسے شخص ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اس نے کہا مالک کی منت کرو کہ مزدور بھیج دے۔ اور جب آپ یہاں پر ہیں تو کہیں میں موجود ہوں، خداوند مجھے بھیج، آپ مزدور بنے۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے عزیزوں کے لیے، آپ کے خاندان اور دوستوں کے لیے مزدور بھیجے جائیں، پھر آپ یوں کہیں، خداوند میں مزدور بنوں گا، میں کسی اور کی دعا کا جواب بنوں گا، میں موجود ہوں، مجھے مزدور کے طور پر بھیج۔ ٹھیک ہے، تو اب تک آپ سب ٹھیک ہیں، ہم سب کو خادم بننا چاہیے اور سب کو مزدور بننا چاہیے۔ تو سنیں دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب میں کیا مرقوم ہے، خصوصاً 20ویں آیت میں۔ یہاں لکھا ہے، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایلچی کیا کرتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سفیروں کا کام کیا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، انہیں وہاں ایک ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے رویے میں انتہائی محدود زندگی بسر کرتے ہیں، تو اور کیا کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے سفیر ہیں؟ ہماری شہریت آسمان کی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ زمین ہماری حتمی منزل نہیں ہے، ہم آسمان کے شہری ہیں، اور زمین پر رہتے ہوئے ہمیں ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور تمام آسمان اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں خاص قسم کا رویہ اپنانا ہے، کچھ اس طرح کہ ہم ہمیشہ سفر کے لیے تیار رہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں ہم مستقل نہیں ہیں، یہاں کچھ ایسا نہیں جو ہم ہمیشہ کے لیے کرتے رہیں، یہ ہمارے وقت میں سے کچھ دیر کے لیے ایک مختصر قیام ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارا مختصر سفر ہے، اور اس وقت میں آئے ہم سفیر بنے۔ آمین، ٹھیک ہے۔
تو گواہ بننے کا یہ نظریہ مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ پوری انجیل اسی سے متعلق ہے، یہ پورا کورس اسی سے متعلق ہے، بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنا، تاکہ ہم بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنے میں دوسروں کی مدد کر سکیں، تاکہ ہم شاگرد بنا سکیں اور لوگوں کی مسیح کے پاس آنے میں مدد کر سکیں۔ یسوع نے ہمیں یہ ارشاد اعظم متی 28ویں باب کی 18 سے 20ویں آیت میں دیا ہے، اور اسی طرح مرکز 16ویں باب میں یسوع نے ہمیں ارشاد اعظم دیا ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ایک عظیم مشن ہے۔ یسوع نے کہا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور وہ کہتا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم یہ کام اکیلے نہیں کر رہے۔ مجھے یہ پسند ہے، مرکز 16 میں بیان کیا گیا۔ مرکز 16 میں یسوع حکم دیتا ہے، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور وہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، مگر بالکل آخر پر یوں لکھا ہے۔ مجھے مرکز 16 کے آخر پر یہ بہت پسند ہے، لکھا ہے، غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ عزیزو، یہ ایک تسلی ہے، کیا ایسا نہیں؟ اس پر غور کریں، آپ اور میں جب شاگردوں کی طرح جاتے ہیں، ہر جگہ کلام کی منادی کرتے ہیں، اثر و رسوخ کے اندر کام پر، ہمارے خاندانوں میں جب ہم لوگوں کے ساتھ ہر جگہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، تو یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ جو کلام ہم کرتے ہیں اسے ان معجزات کے ذریعے ثابت کرتا ہے۔ کس طرح کے معجزات میں نہیں جانتی، یہ انتہائی دلچسپ ہوگا۔ یقیناً جب ہم آسمان پر جائیں گے تو زائد ان کے ویڈیو دیکھیں گے، مگر یہ معجزات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ کلام کی شراکت کرتے ہیں اور آپ اگلے ہی دن دیکھتے ہیں کام پر کوئی شخص انہیں وہی باتیں بتاتا ہے، اگلی ہی رات انہیں ایک خواب آتا ہے اور یہ انہیں ابدی چیزوں سے متعلق آگاہی دیتا ہے۔ آئندہ ہفتے کچھ ہوتا ہے جو انہیں کسی کے پاس جانے پر اکساتا ہے۔ اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت ہے۔ خدا اس سارے وقت میں معجزات دکھاتا ہے۔ وہ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، کوئی سٹیکر دیکھتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر کچھ دیکھتے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر بنیادی باتیں بیٹھ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کا نشان ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور ہمیں دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے۔ چلیں اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے کچھ عملی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ رومیو 10 مجھے یہ حوالہ پسند ہے۔ یہاں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ مگر وہ کیسے اس کا نام لے سکتے ہیں جس پر وہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو اس کا جواب ہے، نہیں لے سکتے۔ وہ کیسے اس پر ایمان لا سکتے ہیں جس سے متعلق انہوں نے سنا نہیں؟ وہ نہیں لا سکتے۔ اور کسی مبلغ کے بغیر وہ اس سے متعلق کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ نہیں سن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اور مجھے وہ مبلغین بننا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر کل وقتی پاسٹر یا مبلغ بن جائیں گے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ اور میں اپنے اثر و رسوخ کے اندر مبلغین ہیں۔ اور پھر لکھا ہے، کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کیا آپ خوشنما قدم چاہتے ہیں؟ آپ خوبصورت قدم چاہتے ہیں تو انجیل کی منادی کریں۔ اور کسی منادی کرنے والے کے بغیر لوگ کیسے سن سکتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ وہ نہیں سن سکتے۔ ہمیں صرف سوچنا نہیں کہ لوگ جانیں۔ یہ میری بلاہٹ کی آیت تھی۔ کچھ لوگوں نے میری کہانی سن رکھی ہوگی۔ جبکہ میں ڈینٹسٹ بننا چاہتی تھی، میں خادمہ نہیں بننا چاہتی تھی، اور میں ایک خادمہ بن گئی۔ اس نے میرے دل کو پکڑ لیا۔ بائبل لیڈرز نے جب یہ میسج مجھ سے شیئر کیا تو میں اس پر یقین نہ کر پائی، اور جب میں نے اس پیغام کو دیکھا تو میں نے کہا، خدایا میں اس پر یقین نہیں کر پائی، اور مجھے اس پر یقین کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اور میں نے کہا کہ کیا میں خاتمہ بنوں گی؟ نہیں، میں اپنے آپ کو ایک ڈینٹسٹ کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا میں ایک خاتمہ بنوں؟ یہ بات میرے دل کو نہ بھائی۔ اسی لیے میں بنیادی باتیں بیت کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، کیونکہ میں کچھ اور نہیں کر پائی۔ یہ انتہائی اثر پذیر ہے۔ شاید آپ اپنی مصروفیات اور اپنے شعبے کو نہ بدل پائے، مگر مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے اندر انجیل کی خوشخبری سنانے کی آگ لگا دی ہے۔ آمین، آمین۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک کہانی بتاتی ہوں اور پھر ہم پہلا کرنتھیوں 9ویں باب پر غور کریں گے، مگر میں اپنی کہانی کا آغاز بات سے کرتی ہوں۔ کئی سال پہلے جب میں نے مسیحیت کو قبول کیا تو میں اپنے گھرانے میں مسیحی ہونے والی پہلی تھی۔ آپ کے بھی ایسے ہی حالات ہو، شاید آپ مسیحیت میں پہلی نسل ہوں جیسے کہ میں تھی، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک استحقاق ہے کہ ہم ایماندار ہوں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ایک عزت اور ذمہ داری ہے کہ خدا نے آپ کو چنا اور آپ نے مسیح کو ہاں کہا، اور آپ ایسا کرنے والے اپنے گھر آنے میں پہلے ٹھہرے۔ تو پھر اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پر باقی گھرانے میں انجیل سنانے کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے معاملے میں جانتی تھی کہ میں اپنے امی ابو سے انجیل کی شراکت کرنا چاہتی تھی،
سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ سے، اپنی تمام بہنوں سے، اور یقیناً ان کے شوہروں سے بھی۔ یعنی میں نے اس بوجھ کو محسوس کیا، میں نے محسوس کیا کہ یہ ضروری ہے، تو مجھے اپنے خاندان کے لیے میرا دعا کرنا یاد ہے۔ خداوند مجھے اپنے ایمان کی شراکت کرنے کا موقع دے۔ تو میری والدہ اور میری بہنیں مجھے ملنے آئی۔ میں گرمیوں میں باہر گئی ہوئی تھی اور وہ اس سفر کے دوران مجھ سے ملنے آئی۔ میں واقعی اس موقع کے لیے دعا کر رہی تھی۔ ایک دن ہم کار میں بیٹھے تھے اور کار چلانے کے دوران میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنا شروع کیا۔ یوحنا 14:6 میں یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میں نے یہ آیت اپنی ماں کو سنائی۔ میری والدہ نے کہا، تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو کہ اگر میں یسوع کو اپنا شخصی خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کرتی تو میں ابدیت جہنم میں گزاروں گی۔ یسوع نے یوحنا 14:6 میں فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میری ماں نے دوسری بار مجھ سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے اگر میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتی تو میں اپنی ابدیت جہنم میں گزاروں گی؟ میں نے کہا، امی، میں نے یہ نہیں کہا، یسوع نے یہ کہا ہے۔ یسوع نے کہا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر نہ ہی میں اور نہ ہی آپ باپ کے پاس جا سکتے ہیں۔ تیسری بار انہوں نے مجھ سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے اگر میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی خداوند اور نجات دہندہ قبول نہیں کرتی تو میں اپنی ابدیت جہنم میں گزاروں گی۔ تو میں نے سوچا، ٹھیک ہے، ان تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور میں نے کہا، ہاں امی، میں نے یہ نہیں کہا، یسوع نے یہ کہا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا، یہی اصل بات ہے۔ سنیں، انہوں نے کیا کہا، اگر یہ سچ ہے اور اگر تم یہ ایمان رکھتی ہو، تقریباً 2.5 سال اپنے خاندان کو یہ بات بتانے میں کیوں لگا دیے؟ یہ بات سیدھی میرے دل کو لگی، مگر میں زبانی طور پر انہیں بتا نہیں رہی تھی۔ اور پھر اچانک میں نے صرف کلام کا ایک حوالہ سنایا اور میری والدہ نے اسے قبول کیا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اگر یہ سچ ہے تو تمہیں مجھ سے یہ جلدی کہنا چاہیے تھا۔ کیا تم مجھے ایسے ہی مرنے دیتی کہ میں اپنی ابدیت مسیح کے ساتھ نہ گزار پاتی؟ جو کہ یقیناً نہ میری خواہش تھی نہ ہی منصوبہ، مگر مجھے اچھا یہ لگا کہ آج ان تک بات پہنچ گئی۔ انہوں نے اس کے اثر کو قبول کیا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم محض اچھی مسیحت کی بات نہیں کر رہے۔ حالانکہ مسیحت اچھی ہے اور یہ شاندار ہے، مسیحی ہونا اور برکت پانا زبردست ہے، مگر ایک مشن بھی ہے، ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے سفیر ہیں۔ اسی لیے ہم اب تک زمین پر ہیں، اسی لیے ہمارے نجات پانے کے فوراً بعد وہ ہمیں سیدھا آسمان پر نہیں لے کر گیا، کیونکہ ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمارا ایک ہدف ہے۔ لوکا 15 پہلی 2 آیات میں یوں لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے، مذہبی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، اس نے کہا، تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ یقیناً ایسا کرتا ہے، پھر جب مل جاتی ہے تو خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ تو اس حوالے میں جو مجھے پسند ہے وہ پہلی اور دوسری آیت ہے۔ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے۔ غور کرے، سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے۔ غور کرے، سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ مسیح میں خاص بات یہ تھی کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے تاکہ اس کے کلام کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یسوع نے کبھی اپنے پیغام پر سمجھوتا نہیں کیا اور کبھی گناہ کی پردہ پوشی نہیں کی، بلکہ اس نے لوگوں کو ایک راستہ دیا۔ اس میں کچھ قابل ستائش تھا، تسلی کا باعث تھا۔ یسوع تک رسائی ممکن تھی۔ اس نے کبھی اپنی راست بازی کی بات نہیں کی، حالانکہ وہ راست باز تھا۔ اس نے کبھی لوگوں کو اس طرح جواب نہیں دیا جو ان کو اچھا محسوس نہ ہو اور وہ بقیہ میں اس کے ساتھ نہ رہیں۔ نہیں، کسی نہ کسی طرح اس نے لوگوں کو اچھا محسوس کروایا، ان لوگوں کو بھی جو گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور وہ کس لیے اس کے پاس آتے تھے؟ اس کی باتیں سننے کے لیے۔ وہ اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ مذہبی لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا اور یہ بھی زبردست تھا مگر یسوع کھوئے ہوئوں میں خدمت کرنا پسند کرتا تھا، اور یہ آج ہمارے اور کلیسیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیا ہم ایسے لوگ ہیں؟ کیا ہم ایسے مسیحی ہیں جن کے پاس غیر ایمانداروں کو آنا اچھا لگے؟ ایسے اچھا نہ لگے کہ وہ گناہ میں مسلسل جکڑے رہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی گواہی نہ ہو، اور وہ یہ سوچے کہ ہم ان کے ساتھ متفق ہیں، گناہ کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم اپنے
پیغام اور اقدار پر سمجھوتا نہ کریں۔ خدا کو ہمارے اندر ایک چیز پسند ہے جس میں خداوند کی خوشی ہے کہ ہم ان کو قبول کریں، یعنی یسوع میں کیا تھا اور ہم میں کیا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر جس سے ہمیں سننے والے ملے، جہاں لوگ سنیں کہ ہمارے پاس کہنے کو کیا ہے۔ میں نہیں جانتی، میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک اچھا چیلنج ہے، جیسے کہ میں ایسی شخص بننا چاہوں گی اور ہم ایسی کلیسیا بننا چاہیں گے جو شاگرد بنائیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور بات کو بدلتے ہیں۔ ہم نے کھوئے ہوں تک پہنچنے اور ان کو جیتنے میں خدا کی خدمت کرنے کی ذمہ داری پر بات کی ہے۔ اب اور کیا ہے؟ ہماری ایک ذمہ داری ہے جبکہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں کہ خداوند سے پوچھیں اپنی زندگی کے لیے خداوند کی مرضی کو جانیں۔ ہمیں قیمت دے کر خریدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ ہماری اپنی مرضی نہیں، ہمیں یسوع نے خریدا اور ہماری قیمت ادا کی، ہم اسی کے ہیں۔ تو یقیناً یہ کہنا اچھا لگتا ہے، یسوع تو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کروں، تیری مرضی کیا ہے خداوند؟ میری زندگی کے لیے تیرا مقصد کیا ہے؟ تو نے مجھ میں اپنے مقصد کا ایک الہی احساس رکھا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، وائز میں بتایا گیا ہے، آسمان کے نیچے خدا کے علاوہ کوئی اطمینان نہیں دے سکتا۔ خداوند آخر یہ کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ اور آپ بے شمار آیات دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو چند ایک بتاتی ہوں جو آپ کے لیے خدا کی مرضی، خدا کا مقصد اور منصوبہ دریافت کرنے میں مدد کریں گی۔ ٹھیک ہے، جب خدا کی خدمت کی بات آتی ہے، خدا اور کیا چاہتا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 4:18 میں اسے آپ کے لیے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، جو کہ میرے فون میں ہے، میں اسے آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں 4:18 ہم پڑھیں گے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ بالکل صحیح، ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر ان دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ جب آپ چند روزہ چیزوں کی فہرست بناتے ہیں جو نظر آتی ہیں تو یہ انتہائی طویل ہوتی ہے۔ آپ ہر طرح کی چند روزہ چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں، مثلاً گھر، کاریں، کشتیاں، ملازمتیں، وقار، لباس، مادی چیزیں، پیسہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ فہرست طویل ہوتی جاتی ہے۔ جب آپ ابدی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کی ایک فہرست بنائیں، وہ چیزیں جو ان دیکھی ہیں۔ وہ چیزیں جو ان دیکھی ہیں، آپ اس کی فہرست شامل کر سکتے ہیں، مگر یہ انتہائی مختصر ہوگی۔ تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی عارضی چیزوں کے لیے یا ابدی چیزوں کے لیے، اور میں نے چند سال پہلے ایک مثال سنی تھی، شاید آپ نے بھی سنی ہو، یہ بڑی مشہور ہے، یہ نقطے اور لائن کی مثال کہلاتی ہے۔ مختصر طور پر یہ اس طرح ہے، لائن ابدی چیزوں کو پیش کرتی ہے، یہ لافانیت میں دونوں طرف جاتی ہے۔ اس لائن پر نقطہ آپ کی زندگی کو پیش کرتا ہے، عارضی زندگی کو 70، 80، 90 یا 100 سال انتخاب ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہم اس نقطے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اس نقطے میں اپنی زندگی کے نقطے کو عارضی چیزوں کے لیے صرف کرتے ہیں، یا پھر آپ اس نقطے کو لیتے ہیں اپنی زندگی کو ابدی چیزوں کے لیے استعمال کرنے سے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ آسمان پر جائیں گے۔ خدا کے کلام میں وہ چیزیں جو ابدی اہمیت رکھتی ہیں، اس طرح سے ہم حقیقت میں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی چیزوں میں اپنی زندگی صرف کرتے ہیں۔ میں آپ کو خیالات دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ اس لمحے اس نقطہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس لائن پر؟ آپ ایمانداری سے یہ بتائیں۔ میں جانتی ہوں جب یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تو میں نقطے کے لیے جی رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتی بھی نہیں تھی کہ کوئی لائن ہے، میں اس نقطے کے لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ لیکن جب مجھے اس لائن کے لیے زندگی بسر کرنے کا ہدف دیا گیا، میں نے جانا کہ میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میرے اس دنیا سے جانے کے بہت بعد جس لائن پر میں نے زندگی بسر کی تھی اب بھی آگے جا رہی تھی، اور دیکھیں، اور لوگوں پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ اور آپ اپنی زندگی میں خدا کی خدمت کرنے سے یہی کام کر سکتے ہیں، بابرکت ہونے کے لیے برکت پانا۔ ٹھیک ہے، مختار ہونے سے متعلق آخری بات میں چاہتی ہوں آپ اس پر غور کریں۔ آپ متی 25واں باب پڑھ سکتے ہیں جو اچھے مختار کی تمثیل ہے۔ یسوع نے کہا، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو سنیں، یہ بات پوری دنیا کی کلیسیا کے لیے ہے، یہ اس کے دل اور ذہن کے قریب ترین بات ہے، یہ وہ بات ہے جو کام کرتی ہے۔ یہ سب سے پہلے ہے، آپ میں سے ہر ایک کو جو بھی نعمت آپ کو ملی ہے دوسروں کے لیے استعمال کرنی ہوگی۔ خدا کے فضل کو وفاداری کے ساتھ مختلف انداز میں استعمال کرنا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں، ہم سب کو فضل کی نعمتیں، توڑے، خوبیاں ملی ہیں، اور اکثر یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، رابطے اور گفتار کی نعمتیں اور خدمت کی نعمتیں۔
इम्तियाज आपको करना है कि कौन सी किस्म की नेमतें आपके पास हैं, और फिर आप इन नेमतों को खुदा की बादशाही की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, कलीसिया की तरक्की के लिए, ईमानदारी से दूसरों की खिदमत के लिए अपनी नेमतों को इस्तेमाल करें, अच्छे मुख्तार बने और चर्च की तामीर में मदद करें। ज़बूर 92 में मरकूम है, जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं वो सरसब्ज होंगे। उससे मुतल्लिक एक बात है, खुदावंद के घर में लगाए जाने से मुतल्लिक एक बात है, मकामी कलीसिया का हिस्सा होना और अच्छे मुख्तार के तौर पर चीज़ों की बेहतरी के लिए अपनी नेमतों को इस्तेमाल करना एक अब्दी बात है, जिसके लिए यीशु ने सरमायाकारी की है और उससे इत्मीनान मिलता है, उससे भरपूरी मिलती है, खुदा की बरक़ात नाज़िल होती हैं, खुदा की बरक़ात आपके वसीला नाज़िल होती हैं, यानी इसमें जीत ही है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे। और जब हम उसको सिमेटते हैं तो उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हमने बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल कर ली है तो उस तमाम मालूमात को हासिल करें जो हमने सीखी हैं, तो किसी और की मदद करें कि वो इसे समझ सके। आइए शागिर्द बनाएं। और अब आप एक और वर्क बुक रखें, ठीक है? अगर आपके पास ये वर्क बुक है या नोट्स हैं तो आपके पास कुछ ज़राए हैं, आपके पास कुछ वसाइल हैं। अब आप दोस्तों को क्यों नहीं मिलते, अपने साथ काम करने वालों को क्यों नहीं मिलते, कुछ खानदान को, लोगों को, कुछ बच्चों को, कोई ऐसा शख्स जो कॉलेज में आपके साथ रहा हो, आप उनसे ये क्यों नहीं कहते? क्या आप जानते हैं, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रोग्राम चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठें और हम इसे मिलकर करें ताकि मैं अच्छे शागिर्द बनने में आपकी मदद कर सकूँ। अगर आपने अपनी कौम में ये किया है, अगर आप ऐसा करते हैं, बुनियादी बातों पर गिरफ्त पाना, तो ये फिर से एक नई पहचान पाएगी और हम सब पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे और कहानियों की शराकत होगी। बताया जाएगा कि हमने कैसे शागिर्द बनाने वाले बनने का फैसला किया और कैसे हमने मसीही बनने और खुदा की खिदमत में अब्दी फल लाने का फैसला किया। मैं सोचती हूँ कि ऐसा मजा आएगा। आप किस तरह की कहानियां बताएंगे, हम किस तरह की कहानियां देखेंगे, तो ये आपका हदफ है और मैं इसे यहीं छोड़ रही हूँ। ये आपका हदफ है। अपने लिए बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल करें, ठीक है? और बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल करने और शागिर्द बनने में और अपने पूरे दिल से यीशु की पैरवी करने में जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं जरूर करें। आमीन। ठीक है, अब खत्म करते हैं। आपने बुनियादी बातों पर गिरफ्त हासिल करने से मुतालिक बहुत कुछ जान लिया, ताहम अभी ये आगाज ही है। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी बुनियादी बातें बेथ के साथ। आज बेथ के साथ इब्तदाई बातें में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि हम मुंसलिक हुए। जाने से पहले हम वाकई आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि आप कलाम खुदा यानी बाइबल तक पहुँचें, और ख़ास तौर पर हमने आपके लिए आला एक ज़रिया तख्लीक किया है ताकि ऐसा करने में आपकी मदद कर सके। ये किताब है जो इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करना कहलाती है। ये बाइबल स्टडी के लिए एक अमली किताब है जो इब्तदाई बातें सीखने में आपकी मदद करेगी। इनका मुताला करके उनको अपनी रूह में उतार लें। और इसका बेहतरीन हिस्सा यूँ है कि ये उर्दू में खाली जगह पुर करने वाली किताब है। इसका उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है और हम चाहते हैं कि आप इसे बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। बस basicswithbeth.tv पर जाएं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कलाम को हमारे साथ पढ़ें। हम खुदा के कलाम की इब्तदाई बातों पर गिरफ्त हासिल करेंगे और ये हमारी खुशी और एजाज है कि कलाम खुदा के साथ आपके पास पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। हेलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। और जाने से पहले एक मर्तबा और आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी कि बेथ के साथ इब्तदाई thebasicswithbeth.tv पर जाकर इब्तदाई बातें हासिल करें। आपके लिए हमारे पास हर तरह के ज़राए हैं और ख़ास तौर पर मैं कि आपको पता हो कि हर मंगल को हम टेको ट्यूसडे नहीं बल्कि बेसिक ट्यूसडे इब्तदाई मंगल कहते हैं। हर मंगल को हम इब्तदाई बातों की अपनी बिल्कुल नई हफ्ता तालीम को ईमेल डीवो के जरिए नशर करते हैं, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर मंगल को अपने पॉडकास्ट, फेसबुक प्रीमियर, फेसबुक पेज द बेसिक्स विद बेथ और यूट्यूब और हिलसॉन्ग चैनल पर इब्तदाई बातों को नशर करते हैं, जो कलाम खुदा में आपकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए ताज़ा तालीम है। मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि हमारे साथ मुंसलिक हो जाए। बेसिक्स विद बेथ टीवी, बेथ के साथ इब्तदाई टीवी पर जाएं और सब इंतखाबात दरियाफ्त करें और आए मंगल को मुतालिया का दिन बनाएं। आइए कहिए, ऐ खुदा, मंगल को मैं तेरे कलाम की गहराई में जाकर इब्तदाई बातों का मुताला करूँगा
اور خود کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کروں گا جسے شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا اور ابتدائی باتوں کو اپنے دل کی بنیاد بناتا ہو۔ آمین۔ میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ آج پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ آئندہ پھر ملیں گے۔ خدا برکت دے۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور اینڈرائڈ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔